الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ان گناہوں میں سے ایک ہے جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا اسے روز قیامت اسی چیز کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث میں جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، آپ اسی اصول کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گر کر خودکشی کرے گا اسے روز قیامت یہی سزا ملے گی کہ اونچائی سے گرتا رہے گا، جہنم کی آگ میں ہوگا، اور یہی عذاب وہ اپنے آپ کو دیتا رہے گا۔ اور جس نے زہر پی کر خودکشی کی ہوگی تو زہر اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور وہی زہر پی کر وہ خودکشی کرتا رہے گا اور جہنم میں عذاب بھگتتا رہے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی لوہے کے ذریعے، یعنی کہ خنجر، چھری وغیرہ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے خودکشی کرے گا تو یہی لوہا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے وہ جہنم کی آگ میں خودکشی کرتا رہے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جنازہ لایا گیا اور آپ کو بتایا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے، آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے معلوم ہو جانے کے بعد ایک مسلمان کو ان معاملات میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خودکشی سے انسان خود بھی دور رہے، دوسروں کو بھی خبردار کرتا رہے، اور ہر ایک کو یہ بتانا چاہیے خودکشی کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اگر آپ دنیا میں دکھی ہیں، مصائب سے دوچار ہیں، تو کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ قبر میں آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی؟ جو جرم کرنے آپ جا رہے ہیں اس جرم کے نتیجے میں تو قبر میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر خودکشی کیوں؟ اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کے مصائب پہ صبر کرے اور اللہ سے اجر و ثواب لے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کا ذکر کرے، تاکہ اس کے گناہ جڑتے چلے جائیں اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں، کم از کم آخرت کی زندگی سکون سے گزرے، عذاب سے بچ کر گزرے۔ اس سب کے باوجود اگر کسی نے خودکشی کر لی ہے تو اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایسے صحابی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، دیگر لوگوں نے ادا کیا تھا، تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جن کا معاشرے میں مقام و مرتبہ ہے، مثال کے طور پہ بڑے عالم علماء، بڑے شیوخ الحدیث، اس قسم کے جو اہل علم ہیں، وہ ایسے آدمی کا جنازہ پڑھنے سے اجتناب کریں، لیکن باقی لوگوں کو جنازہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ خودکشی کرنا اگرچہ بہت بڑا جرم ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ ایسا آدمی بہرحال توحید کے اوپر ہے، اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا تھا، شرک نہیں کیا، تو توحید کے اوپر ہے۔ اب گناہ اس سے بہت بڑا سرزد ہوا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم اس کا نماز جنازہ ادا کریں گے، اس کے لیے دعائیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو اسے عذاب دیں گے۔ ایسے ہی اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ وہ اسلام کے لحاظ سے بہرحال ہمارا بھائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے جو توحید پہ فوت ہوئے ہوں